زمان اور مکان کو سمجھنے کے لیے مرشد کریم قلندر بابر اپنی کتاب لوح قلم میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ زمان و مکان کے بارے میں پہلے بھی کافی تشریح ہو چکی ہے۔ کائنات میں تخلیقات پر غور کرنے سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی چیز کو جاننے پہچاننے کا ذریعہ اس کا ایک حیولہ، ایک بشرا، ایک مظاہراتی خد و خال ہوتا ہے، اور اس مظاہراتی خد و خال کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان کے اندر بسنے والی مخلوقات جیسے فرشتے، زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، جنات وغیرہ۔ کسی چیز کو جاننے کے لیے کوئی نہ کوئی نام رکھنا ضروری ہے، اور یہ نام ہی دراصل اس شے کے جسم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثلا جب ہم چاند کہتے ہیں تو چاند کا نام ذہن میں آتی ہے، ہمارے سامنے ایک شکل و صورت آتی ہے، ہمیں خد و خال نظر آتے ہیں، اور ہم ان خد و خال کو چاند کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی انسان کا نام زید، بکر یا محمود رکھتے ہیں۔ جب زید کہتے ہیں تو دراصل ہم ان جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہماری ظاہرہ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب ہم تفکر کرتے ہیں اور بات کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نام یا علامت جو دراصل ایک جسم ہے، اس جسم میں اگر اس کا تعلق ظاہری دنیا سے ختم کر دیا جائے تو زندگی برقرار نہیں رہتی۔ بالفاظ دیگر ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں، ہماری مراد اس شے کا جسم ہوتا ہے، اس شے کی زندگی یا روح نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام، علامت یا جسم مفروضہ ہے۔ اس نام، علامت یا جسم میں دور کرنے والی زندگی حقیقت ہے، اور اس زندگی یا حقیقت کا نام روح ہے۔ اس کی مثال حضور قلندر بابا اولیاء نے لفظ قرآن اور لفظ قلم سے دی ہے۔ جب ہم قلم کہتے ہیں تو ہماری مراد قلم کی علامت یا قلم کے نام یا قلم کے جسمانی خد و خال سے نہیں ہوتی۔ قلم دراصل اس حقیقت کے روح پر قائم ہے جو قلم کے مفہوم سے ہمارے ذہن کو مطلع کرتی ہے۔ مثلا جب ہم قلم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قلم کا وصف آتا ہے، اور قلم کا وصف یہ ہے کہ قلم لکھنے کے کام آتا ہے، یعنی ذہن کے اندر ایسے خاکے جنہوں نے ابھی مظاہراتی خد و خال قبول نہیں کیے، یا ایسے خیالات جو ابھی شکل و صورت میں منتقل نہیں ہوئے، خیالات کو شکل و صورت دینے والی چیز اور مفہوم کو تحریری شکل میں کاغذ پر منتقل کرنے والی چیز کا نام قلم ہے۔ قلم ایک جسم ہے لیکن وصف اس کی زندگی روح ہے۔ اسی طرح موجودات کے اندر جس قدر نو ہے، ان نو میں جس قدر افراد ہیں، ان میں سے ہر فرد کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ کائنات کی تمام نوعوں کو یکجا کرنے کے لیے، نو کے افراد کو سمجھنے کے لیے ہر فرد کا نام ذرہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ذرہ دراصل حرکت ہے جس کے دو رخ ہیں۔ حرکت کا ایک رخ رنگین ہے، روشن ہے، جس کو اس ذرے کا مظہر یا جسم کہا جاتا ہے۔ حرکت کا دوسرا رخ بے رنگ روشنی ہے، جس کو زندگی، فطرت، کردار یا حقیقت کہا جاتا ہے۔ حقیقت یا بے رنگ روشنی کا نام قلندر بابا اولیاء نے نسمہ رکھا ہے۔ نسمے کا ایک رخ زما ہے اور نسمے کا دوسرا رخ مکان ہے۔ زما روح ہے، زما حقیقت ہے، زما اللہ کی مشیت ہے، زما اللہ کی تجلی ہے، اور زما اللہ کی صفات ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث شریف میں اس طرح فرمایا ہے: زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے۔ حرکت کا وہ رخ جس کو ہم نے زما کہا ہے، اس رخ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ارشاد کی دوسری حرکت کے بھی دو رخ ہیں۔ یہ دونوں رخ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اور صاف کی بنا پر ایک دوسرے کے متضاد اور منافی ہیں۔ حرکت کے جس رخ میں تغیر ہوتا ہے اس کو مکان کہتے ہیں، اور جس متضاد رخ میں تغیر نہیں ہوتا اس کو زما کہتے ہیں۔ کائنات کو کسی بھی زاویے سے، کسی بھی رخ سے دیکھا جائے تو دو رخ نظر آتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جس میں خد و خال ہے، ایک رخ وہ ہے جو خد و خال کو متحرک کیے ہوئے لیکن نظر نہیں آتا۔ ایک جسم ہے لیکن جسم کی تمام حرکات و سکنات کسی شے کی پابند ہے۔ جسم کی اپنی کوئی ارادی یا اختیاری حرکت نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی بھی تخلیق ہو، اس میں انسان، حیوانات، نباتات، ستارے، چاند، سورج، ہر چیز دو رخوں پر قائم ہے۔
جو رخ خد و خال میں موجود ہے وہ شے ہے، اور جو چیز اس شے کو حرکت میں رکھے ہوئے ہے وہ زندگی ہے، یہ حرکت ہے۔ حرکت کا ایک رخ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، دوسرا رخ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جو رخ نظروں سے اوجھل ہے اسے روحانی زبان میں رنگ، روشنی، نور، فطرت، حقیقت، روح یا نسمہ کہا جاتا ہے۔ حرکت کے دو رخ متعین ہیں، حرکت کے ایک رخ میں تغیر ہے، حرکت کے دوسرے رخ میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے۔ جس رخ میں تغیر ہے وہ مکانیت ہے، اور جس رخ میں تغیر نہیں ہے وہ زمانیت ہے۔ مکانیت اور زمانیت کو یا متغیر اور غیر متغیر حرکات کو سمجھ لینے کے بعد دو قدریں قائم ہوتی ہیں۔ ایک قدر یہ ہے کہ اس میں ہم وقت تغیر ہو رہا ہے، رد و بدل ہو رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ واقع ہو رہی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو رہی۔ جس رخ میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو رہا ہے وہ رخ خالق ہے، اور جس رخ میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ اخلاص میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص دراصل خالق اور مخلوق کے رشتے اور خالق اور مخلوق کی قدروں کی تفسیر ہے۔ ابھی ہم بتا چکے ہیں مخلوق کی قدروں میں رد و بدل، ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی رہتی ہے۔ مخلوق کی قدروں میں رد و بدل، ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس خالقیت کی قدریں تغیر و تبدل اور ٹوٹ پھوٹ سے ماخذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالقیت اور مخلوق کے رشتے کو 5 مثالوں سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، ایسا یکتا اور ایک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم جب مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں مخلوق میں یکتائی نظر نہیں آتی۔ مخلوق کا نام ہے دراصل کثرت۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہر ضرورت سے مستثنیٰ ہے، بے نیاز ہے۔ ہم جب مخلوق کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق کا ذی احتیاج ہونا لازمی امر ہے، اس لیے کہ مخلوق زندگی کے پروگرام اور زندگی میں ہر قدم پر مسائل کی محتاج ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ جب ہم مخلوق کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو دراصل مخلوق ہوتی ہی جب ہے جب وہ کسی کی اولاد ہو۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن جب مخلوق کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کا باپ یا اولاد ہو۔ 5ویں بات یہ فرمائی کہ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ اس مقام پر جب ہم مخلوق کی طرف نظر ڈالتے ہیں، مخلوق کوئی بھی ہو اس کا تعلق کسی نوع سے ہو، اس کا خاندان ہونا ضروری ہے۔ بغیر کسی خاندان، بغیر کسی برادری کے مخلوق کی تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ ثانی ہونا، ذی احتیاج ہونا، صاحب اولاد ہونا، والدین ہونا، خاندان ہونا مخلوقیت کی قدریں ہیں، اور 5ویں قدریں ہم وقت تغیر، اور 5 قدریں ہم وقت تغیر پذیر ہیں۔ آج کا بچہ اگر اولاد ہے تو کل وہ باپ بن جائے گا۔ آج ضروریات محدود ہیں، عمر کے حساب سے ضروریات بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، خاندانی طرزیں بھی بدلتی رہتی ہے۔ یہ 5 قدریں جو اللہ نے مخلوق کے لیے بیان کی ہیں مکان ہیں، جو چیزیں ہماری مادی آنکھ سے نظر آتی ہیں، جن خط و خال میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی رہتی ہو، جو چیزیں وسائل کی مطابق، وہ سب مخلوق کی قدریں ہیں، اور یہ سب کے سب مکان اور اسپیس ہے۔ اس کے برعکس خالقیت کی قدریں الگ ہیں۔ ہم جب مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو مخلوق کی قدروں میں ابتدا، انتہا، اشتباہ، شکوک و شبہات، بے یقینی، وسوسے، رنگوں کا عکس اور ہر قسم کا تغیر ہمیں نظر آتا ہے۔ روشنی کی درجہ بندی اور تغیر سے مخلوق کی مختلف نوعیں بنتی ہیں، اور مختلف نوعوں میں عجیب شکل و صورت، مختلف آثار و احوال پائے جاتے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں زمان و مکان کی بہت واضح مثال راستے اور مسافر سے دی ہے۔ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ راستہ زمان ہے اور مسافر مکان ہے۔
ایک راستہ چلنے والا مسافر اپنے اندر کتنا ہی انہماک رکھتا ہو، وہ اپنے آثار و احوال میں کتنا ہی گم ہو جائے، ہم راستے کے بغیر اپنی تاہم راستے کے بغیر اپنی ہستی قائم نہیں رکھ سکتے۔ وہ کتنا ہی بے نیاز ہو جائے، کتنا ہی بے خبر ہو جائے، وہ اپنی ذات سے کتنا ہی غافل ہو جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی مسافر راستے سے تعلق ہو جائے۔ مسافر اس وقت مسافر ہے جب مسافر راستے پر چل رہا ہو۔ جب ہم مسافر کا نام لیتے ہیں تو ہمیں لامحالہ یہ ماننا پڑتا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ مسافر اور راستے میں کم ترین فصل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسافر راستے ہی کی تخلیق ہے۔ مسافر کی تمام حرکات و سکنات، سارا کردار، زندگی کی طرزیں اور فکریں کسی بھی طرح راستے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ راستہ فکشن نہیں ہے، راستے میں تغیر نہیں ہے۔ مسافر میں ہر وقت ہر قدم کے بعد دوسرے قدم میں تغیر و تبدل ہے۔ مسافر ہر حال میں راستے کی قدروں اور راستے کے اصولوں کا پابند ہے۔ انسانی زندگی میں راستہ لاشعور ہے اور مسافر شعور ہے۔ ہم شعور سے لاشعور کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا شعور میں انہماک زیادہ سے زیادہ ہے، اس کی توجہ لاشعور میں کم سے کم ہے۔ جتنا آدمی کا انہماک شعور میں زیادہ ہوگا، اسی مناسبت سے زندگی کے اعمال اور اقدار کم ہو جائیں گے۔ شعور کا زیادہ سے زیادہ ہونا شعور کے زیادہ حرکت میں رہنے کی دلیل ہے۔ جتنا کوئی آدمی شعور میں منہمک ہو جائے گا، اسی مناسبت سے لاشعور سے دور ہو جائے گا۔ ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ مسافر شعور ہے، راستہ لاشعور ہے۔ زندگی کی تمام طرزیں راستے کے اوپر قائم ہیں، اسی لیے جتنا زیادہ وقت راستے میں غور و فکر کرنے میں یا لاشعور کو دیا جائے گا، زندگی اسی مناسبت سے زیادہ عمل کے راستے طے کرے گی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ لاشعور نسمے کی حرکت کا وہ رخ ہے جو زندگی کی مکانیتوں